अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जावेद बातिश है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में है। आज मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है और ये कोरोना वायरस के बारे में है। आजकल कोरोना वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है कि इसमें आपको सही सूरत हाल का पता होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि नहायत सादा अल्फाज में आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बता दूँ। और डिसइंफॉर्मेशन का तो ये हाल है कि हमारे मुल्क के पायतख्त इस्लामाबाद में बैठे हुए वज़ीर इस हद तक जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोविड-19 का मतलब ये है कि ये कोरोना वायरस 19 तरीके से फैल सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आइए तो हम कोरोना वायरस के बारे में गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वायरस क्या है। वायरस एक बहुत छोटा सा जीनोम होता है और अभी तक जो दुनिया के बायोलॉजिस्ट हैं वो ये नहीं बता सके कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये एक ग्रे एरिया में है और इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ये कोरोना वायरस इन वायरसेस में से काफ़ी बड़ा वायरस है, यानी इसका वज़न ज़्यादा है और तकरीबन इसका वज़न 120 नानोमीटर के बराबर इसका डायमीटर है और ये क्वाइट हैवी है। और आज से 4-5 साल पहले आपको पता होगा कि जब मर्स वायरस और सार्स वायरस फैला था, ये इन दो वायरसेस की कज़न है ये, और इसको इंटरनेशनल पैथोलॉजिस्ट ने कोविड-19 का नाम दे दिया। ये आरएनए वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। आगे चलते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी जो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या है? आपको बस ये सादा अल्फाज में ये समझ लीजिए कि जब कोई डिजीज़ या बीमारी या वबा पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को अपने लपेट में ले ले और मुख्तलिफ मुल्कों में फैल जाए, तकरीबन समझ लीजिए कि जैसे ये वबा है 200 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त तक फैल चुकी है, इसलिए इसको पैंडेमिक का नाम दिया जाता है। और आज तक अगर हम तारीख़ के सफ़े पलटे तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े पैंडेमिक आए हैं वो कौन से हैं। 1982 में शुरू होने वाला पैंडेमिक जो HIV और एड्स का था वो अभी तक जारी है और 39 मिलियन यानी कि तकरीबन 4 करोड़ अफराद को ये हलाक कर चुका है और ये अभी तक जारी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अभी तक इससे तकरीबन महफूज है। हमारे यहाँ बहुत कम पेशेंट्स हैं ऐसे। फिर आया ब्लैक प्लेग, ताउन। ये 1347 से लेके 1351 तक तकरीबन 4 साल ये सारी दुनिया में हलाकतें करता रहा और इसमें कमोबेश 75 मिलियन लोग फौत हुए। फिर एक और जो कि हमारे मुल्क से भी कंसर्न है, जो ऑन गोइंग पैंडेमिक है, इस वक्त चल रहा है सारी दुनिया में और ये न जाने कब से चल रहा है, बिफोर जीसस क्राइस्ट ये चल रहा है। ये है टीबी पैंडेमिक। हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं जहाँ तक मरीज़ों की तादाद का ताल्लुक है और ये अब तक 1.5 मिलियन तकरीबन 15 लाख अफराद को हर साल ये हलाक कर देता है। और फिर ये कोविड-19 आया। ये दिसंबर 2019 में चाइना के सूबे वुहान से शुरू हुआ।
اور اس سے پہلے تقریباً 5 پینڈیمکس انفلوئنزا کے دنیا میں آ چکے ہیں اوور دی لاسٹ 300 ایئرس. اور میں اسکول بوائے تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا جب پاکستان میں 1957 میں بھی یہ انفلوئنزا آیا اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. اب اس کی ٹائم لائن کیا ہے کووڈ-19 کی؟ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ چائنا کے ایک صوبے ووہان میں ایک کلسٹر آف نمونیا دیکھا گیا کہ بہت سے پیشنٹس ایسے آئے جن کی ایک جیسی صورتحال تھی اور وہ نمونیا میں مبتلا تھے، اور جب ان کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک وائرس کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوئی وائرس، اور جس کو جنوری 30 میں WHO نے اس آؤٹ بریک کو پینڈیمک کا نام دیا. اور پھر یہ فیبروری 2020 سے یہ شروع ہوا اور ساری دنیا میں چائنا ایپی سینٹر، اور یہ پھیلنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ ایسٹ ایشیا میں گیا، پھر یورپ میں گیا، پھر امریکہ میں گیا، اور اس طرح سے یہ ہلاکتیں شروع ہو گئیں. اور مارچ 11 2020 کو WHO نے اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا. اب اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیسی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ وائرس اوریجنلی یہ جانوروں میں پایا جاتا تھا، بیٹس میں پایا جاتا تھا، پینگولنز میں پایا جاتا تھا، اور یہ پینڈیمک جو شروع ہوا یہ چائنا کی ایک فش مارکیٹ سے شروع ہوا جہاں پہ ان چیزوں کی خرید و فروخت تھی. اس کے بعد اس جانوروں سے یہ انسان میں منتقل ہوا، اور اس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں زونوسس کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی بیماری جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جائے. اور اس کے بعد یہ بیماری جو ہے اب انسان سے انسان یعنی مین ٹو مین ٹرانسمیشن اس کی ہو رہی ہے. اس میں جانوروں کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن ہے اس کی. جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی کے سامنے کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کی شکل سے اگر ہمارے اندر یہ انفیکشن موجود ہے تو ہم دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. اور یہ ڈراپلیٹ جو ہے تقریباً 6 فیٹ تک ٹریول کر سکتا ہے. اس کے بعد چونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے یہ زمین پہ گر جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹوائلٹ میں بھی فیسز میں، ہیومن فیسز میں بھی یہ ایکسکریٹ ہو رہا ہے. اور چائنا میں یہ دیکھا گیا کہ 30 آورس اولڈ نیولی بورن بیبی وہ بھی اس وبا اس وائرس سے متاثر ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدر سے چائلڈ کی ٹرانسمیشن بھی پاسبل ہے. اور اس کا انکوبیشن پیریڈ یعنی کہ بیماری میں مبتلا ہونے کا، انفیکشن کے بعد بیماری کے ظاہر ہونے کا کتنا عرصہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 2 سے لے کے 14 دن تک 2 ویکس. ایکسپوجر کے بعد آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایکسپوجر اس کا 15 منٹ کے لیے ہی کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور 6 فٹ سے کم فاصلہ ہے تو آپ کا اس کے ساتھ 15 منٹ کا بیٹھنا ہی اس بیماری لینے کے لیے کافی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو کامن سمٹمز ہیں، وہ ہے بخار، خشک کھانسی، سانس کی تنگی، سانس کا جلدی آنا، اور اس کے ایسوسیٹ سمٹمز بھی ہیں یعنی کہ بھوک کا ختم ہو جانا، سارے جسم کے اندر بہت زیادہ درد، اور ناک میں سے پانی بہنا، اور بیڈ ٹیسٹ. ہمیں غذا اچھی نہیں لگے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے اشخاص بھی ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایسے اشخاص ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں
لیکن ان کو نہ فیور ہوگا، نہ کھانسی ہوگی، نہ شارٹنیس آف برتھ ہوگی، وہ بالکل آپ کے اور ہمارے درمیان چلتے پھرتے خوش باش آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسے مریض تھیوریٹیکلی بیماری پھیلا سکتے ہیں لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اور اس بیماری کے پھیلنے کا کچھ رسک فیکٹرز بھی ہیں۔ اگر ہماری عمر 50 سال سے زائد ہے، اگر ہمارے انڈر لائن کوئی ہیلتھ پرابلمس ہیں، ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، لنگ ڈیزیز ہے اور پریگننٹ ویمن، یہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب اس میں سمجھنے کی یہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بالکل نئی بیماری ہے، مارچ سے لے کے اب جولائی کا مہینہ جا رہا ہے، تقریباً 4 مہینے میں، جون کا مہینہ ہے، 3 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 81% جو مریض ہیں ان کو مائلڈ النیس ہوتی ہے، وہ شدید بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اور سویر بیماری زیادہ تر دیکھی گئی ہے ایلڈرلی پیپل میں، جن کے جو کسی اور بیماری میں بھی مبتلا ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، لیکن چھوٹے بچے بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ یہ بیماری کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بیماری شدید ہے، سویر النس ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایکس رے کے اوپر آپ کے 50% سے زیادہ جو مریض ہیں وہ ان کے جو لنگس کی انوالومنٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، ان کا جو ریسپیریٹری ریٹ ہے وہ 30 سے زیادہ ہے، یعنی کہ جلدی سانس لینے کی کوشش کریں گے، اور جو بیماری بڑھتی جائے گی، ملٹیپل آرگن فیلئر، یعنی کہ ان کا دل بھی کام کرنا جواب دے دے گا، ان کے گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے، ان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اس کی خون کی شریانوں میں خون بھی جمنا شروع ہو جائے، جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیٹل ہے۔ چائنا میں یہ دیکھا گیا کہ تقریباً 2.5% پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیس فیٹیلٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کتنے پرسنٹ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو دیں گے، وہ ہمارے جیسے غریب ملکوں میں جہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس نہ انف بیڈس ہیں، نہ ایکسپرٹیز ہیں، وہاں پہ یہ زیادہ افراد کی جان لے سکتی ہے۔ اور یہ 18% لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کسی قسم کا کوئی سمٹم نہیں پایا جائے گا۔ جیسے کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو انگلینڈ جانے والی ہے، وہ بالکل پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں، ان میں سے 3 کھلاڑیوں کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور وہ کوارنٹین میں جا چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ جو کلینکل پریزنٹیشن ہے، مریض کس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اس میں تقریباً 88% افراد میں لازمی بخار ہوگا، 38% جو افراد ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، 67% جو لوگ ہیں وہ ڈرائی کف، خشک کھانسی ان میں ہوگی، اور 15% کے قریب جو ہے ان میں پاؤں میں، ہاتھوں میں، سارے جسم میں شدید قسم کا درد ہوگا، اور تقریباً 19% ایسے لوگ ہیں جن کو سانس لینے میں دشواری ہوگی، گلے کی خراش، سر کا درد اور پیٹ کی شکایات بھی ایسے مریضوں میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اب یہ صورتحال جو ہے بہت سی بیماریوں میں پائی جا سکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی میں بھی کچھ اس قسم کی فیچرز آئیں گی، ٹائیفائڈ فیور میں بھی اس قسم کی کچھ فیچرز آئیں گی، برونکیل ایستھما جو کہ انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے، اس میں بھی سانس کی تنگی اور کھانسی آپ کو ملے گی، اگر سپرائڈل انفیکشن ہو تو اس میں بھی بخار ہوگی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ انسان، یہ مریض کورونا کا پیشنٹ ہے۔ سسپیکٹڈ پیشنٹ
جس پہ ہم شک کر سکتے ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، جو کہ اب ارریلیونٹ ہو گئی ہے. جو شخص بھی ایران اور چائنا سے ٹریول کیا ہے اور اس قسم کے سمٹمز لے کے آیا تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن آج کل چونکہ یہ ہیومن ٹو ہیومن لوکل ٹرانسمیشن ہے، اس لیے ٹریول ہسٹری بے معنی ہو گئی ہے. اب اس کی کنفرمیشن بہت آسان ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ اب بہت سی جگہوں پہ اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ موجود ہے. ہم ناک میں سے اور گلے میں سے سویب لے کے اس کا ریئل ٹائم PCR سے اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ کورونا کی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے. اس میں تقریباً 24 گھنٹے لگتے ہیں جواب آنے میں. اب اس کے ریسنٹلی اس کے ریپڈ ٹیسٹ بھی، اینٹیجن ریپڈ ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، جو کہ ابھی تک اس کو WHO نے انڈورس نہیں کیا کیونکہ اس میں فالس نیگیٹو ٹیسٹ کافی زیادہ آ گئے ہیں. اور دوسری چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہم ڈاکٹرز کے، جو آپ کا روٹین میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں سے، میں بہنوں سے ان کی اطلاع کے لیے کہ آپ اس کا WBC کاؤنٹ بھی کروائیں گے، سی ایکٹیو پروٹین بھی کروائیں گے، اور اس میں بھی آپ کو سپورٹنگ ایویڈنس ملے گا. برونکوسکوپی بالکل آج کل ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے کیونکہ اس میں آپ کو جو ایگزامن کرنے والا جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کی اپنا خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. آج کل بہت سے پیشنٹس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے اپنا HRCT اسکین کروا لیں، لیکن اس کو بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. سادہ ایکس رے کافی ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ اس کو HRCT اس کو ایڈوائز کرتے ہیں تو اننیسیسری آپ پیشنٹ کو جو ہے نا اس کو موومنٹ دے رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہا ہے اور اپنا انفیکشن پھیلا رہا ہے. لنگ الٹرا ساؤنڈ یس سپورٹنگ ایویڈنس آپ کو دے سکتی ہے. PFT کا یعنی پلمونری فنکشن ٹیسٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی انفیکشن کنٹرول کی کیا میئرز ہیں ہمارے پاس. اب جو ڈاکٹرز، ایڈمنسٹریٹرز آف ہاسپٹلز، ان کے لیے ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آپ کیا کریں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاسپٹلز میں، اپنے ڈسپینسریز میں، اپنے کلینکس میں منیمائز کریں پیشنٹ سے کانٹیکٹ. ویٹنگ ایریا میں ہر پیشنٹ کو سرجیکل ماسک ملنا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا کنٹروورسی ہے سرجیکل ماسک کی اور جو ریسپیریٹر ہے. آپ نے جب ٹیشوز جو ہیں وہ ویسٹ کنٹینر میں پھینکنے ہیں، اور یہ ویسٹ کنٹینر آپ نے جو صفائی والے ہیں ان کو بتانا ہے کہ اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ان کو ضائع کرنا ہے. ہر کلینک میں، ہر ہاسپٹل میں الکوہول بیس سینیٹائزر کی سہولت موجود ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو عام صابن سے آپ ہر 20 منٹس کے بعد، اگر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتے رہیں کسی سرفیس کو ٹچ کرنے کے بعد، تو آپ بڑی حد تک اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. پھر اس کا ہے انوائرمنٹل کنٹرول. اس میں آپ نے ویسٹ ڈسپوزل سٹینڈرڈائزیشن کرنی ہے جو کہ WHO ریکمینڈ کرتی ہے. اس کے مطابق آپ نے اپنے ہاسپٹل ویسٹ کو ضائع کرنا ہے اور ٹھکانے لگانا ہے. اور پرسنل آپ کی جو انفیکشن کنٹرول میئرز جو ہیں وہ PPE، جو کہ مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں ہمارے ملک میں ایکیوٹ شارٹیج تھی. لوگوں کو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، ایون ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کو یہ نہیں تھا پتہ کہ PPE کو کس ترتیب سے پہننا ہے اور کس ترتیب سے اتارنا ہے اور کہاں پہ اتارنا ہے، اور ایک شفٹ کے بعد ان کو کہاں پہ ان کی ویسٹیج جانی ہے. کیپ پہلے پہننی ہے، ماسک لگانا ہے، گوگلز لگانے ہیں، آپ نے گاؤن پہننا ہے، جوتے پہننے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کی ٹریننگ میں اپنے ڈاکٹر کولیگ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نرسز کو اور ڈاکٹرز کو جو کہ ICU میں کام کر رہے ہیں ان کو ان کی پراپر ٹریننگ کا انتظام کیا جائے. اور ہر پیشنٹ کے لیے الگ تھرمامیٹر ہوگا، الگ BP اپریٹس ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہماری ریسورس لمیٹڈ سیٹنگ میں
काफ़ी मुश्किल काम है। फिर अब हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की इतला के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। जब हमारे पास मरीज़ आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली जो अब तक की हकीकत है वो ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सी एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस हमारे पास हैं और हमारे पास उनका कोई एविडेंस भी नहीं है, रिसर्च एविडेंस भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोहार्ट जो है पेशेंट्स का बहुत कम है। छोटी छोटी सी हमारी जो है हमारी तहकीक है, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम शेयर करते हैं और अभी तक कोई वैक्सीन इसकी इजाद नहीं हो सकी। स्टीरॉइड्स, डेक्सामेथासोन एक मिथ है। जो पेशेंट्स आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर पे हैं शायद स्टीरॉइड्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। विटामिन सी यस ऑफ कोर्स हेल्पफुल है। फॉलिक एसिड कहा गया है कि ये जो है रोकेगी वायरस को आपके लंग्स में जाने के लिए और म्यूकोसिलरी जो है क्लियरेंस जो है उसको ये एनहांस करती है। ये भी एक्सपेरिमेंटल है। बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप पेशेंट को जिसके ऊपर शक करते हैं उसको टेस्ट करें, उसको ट्रेस करें कि उसके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं और उसको आइसोलेट करें। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास ये हैं कि हम कैलेट्रा एक गोली है जो कि 2 लिपिनोविर और रिटिनोविर पे का कॉम्बिनेशन है। हम अपने HIV एड्स के पेशेंट्स को गुज़श्ता 10-12 साल से दे रहे हैं। ये भी इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है। ये भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिर क्लोरोक्विन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी मदद करो, मुझे क्लोरोक्विन दो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन ये भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस हद तक कि चाइना में इसको एज ए प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोविड भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम और इसको आप लेते रहें तो ये ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प कर सकती है। इस इनहिबिटर्स ये भी थियोरेटिकली हमने पता है कि जब ये बीमारी फैली थी सार्स की और मर्स की तो उस वक्त देखा गया था कि ऐसे इनहिबिटर्स जो है ना हेल्पफुल साबित हुए हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस अब तक नहीं है कि ये कोविड के पेशेंट्स में भी कोई हेल्प कर सकती है। अब किस वक्त आपने अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है? जो ही अगर आपके पास घर में ऐसी ऑक्सीजन पेशेंट की ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है, अगर वो 90 के ऊपर जा रहा है, 92, 93, तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ही इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे आए तो पेशेंट के लवाहकीन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब गालिबन ये वक्त आ गया है कि हम अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं। और जब एक्सरे उसका हो जाए हॉस्पिटल में और देखेंगे वहाँ पे 50% से ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ऐसा पेशेंट जो है ना क्रिटिकली इल है और ये ICU का कैंडिडेट है। इसकी फ्लूइड मैनेजमेंट करें और कोशिश करें हॉस्पिटल में। मैं अपने डॉक्टर भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि उसकी जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने की कोशिश करें। और अगर ज़रूरत पड़े, जो कि बहुत कम पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 5% पेशेंट्स को उनको वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया जा सकता है। फिर एक और ऑप्शन आजकल है जो कि हमारे डॉक्टर शमसी मोहतरम हमारे सीनियर कोलीग हैं कराची से, वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। वो IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स की है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस का ठीक हो चुका है उसके 15 दिन के बाद आप उसका ब्लड लेंगे, उसका प्लाज्मा निकालेंगे और एक पेशेंट से अगर आप ले लेते हैं प्लाज्मा तो वो 2 मरीज़ों को सेहतयाब होने में मदद कर रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 100 साल पुराना इलाज है। ये भी हेल्प कर सकता है। फिर एक और ऑप्शन है रेमडेसिविर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अचानक टीवी पे आए, उन्होंने कहा कि हमने नई दवाई दरियाफ्त कर ली है, लेकिन ये भी
एक्सपेरिमेंटल है। एबोला का जब एपिडेमिक आया अफ्रीका में, मैं उस वक्त अफ्रीका में काम कर रहा था, उस वक्त देखा गया था कि ये ऐसे पेशेंट्स को हेल्पफुल साबित हुआ है, जो कि एबोला भी एक वायरल इन्फेक्शन है। फिर पेट के कीड़ों की एक दवाई है आइवरमेक्टिन, जो कि 2 गोली रोज़ाना खाने से, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये हेल्पफुल हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है। फेमोटिडिन आमतौर पे आप मैदे के लिए आप खाते हैं या देते हैं, ये भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। लोप्रिन की 1 गोली रोज़ाना, जो कि एस्पिरिन है, वो आपके, जो कि हमारे दिल के मरीज भी आमतौर पर खाते हैं, ये आपका खून के शरियानों में जमा होने और मुंजमद होने और इसके लोथड़े बनने में जो है रुकावट है, ये नहीं बनने देगी। फिर आजकल आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर जीपी हजरात जो है ना, हर खांसी वाले मरीज़ को जो है वो एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं कि ये लो भाई 1 गोली 500 मिलीग्राम की रोज़ाना खाएं, आप कोविड से बच जाओगे। हमें नहीं पता कि ये हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये सुपर एडेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाजमी हेल्प कर सकती है। ऐसे पेशेंट को हमने हॉस्पिटल से कब छुट्टी देनी है? जब आप देखें उसकी रेडियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, यानी उसका चेक एक्सरे में आपने देखा है कि अब नमोनिया जो है वो नहीं है, सिम्टम्स पेशेंट के रिजॉल्व हो चुके हैं, वो खांसी उसकी नहीं है, उसको फीवर नहीं है, और उसके 2 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, 2 पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, तो आप सेफली ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज़ की थी कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। तो पिछले महीने तक बहुत लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी थी कि रेस्पिरेटर और सर्जिकल मास्क के हवाले से हुकूमत भी कह रही है, हर बंदे को कह रही है कि आप मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। आम मास्क जो हम पहन के फिर रहे हैं, ये समझ लें कि ये, अगर मैंने मास्क पहना हुआ है तो मैं इस बीमारी से नहीं बच सकता। जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है वो सेहतमंद है और उसको बीमारी नहीं है, ये उसको बचाने के लिए है, ये वीयर की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। अब जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर उसने भी मास्क पहना हुआ है, मैंने भी मास्क पहना हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को इस बीमारी से बचा रहे हैं। और 95% चांसेस हैं कि हम इस बीमारी से, अगर हर शख्स ने मास्क पहना हुआ है क्राउडेड प्लेस में जहाँ पर ट्रांसमिशन का ज़्यादा ख़तरा है, हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। फिर आ गया रेस्पिरेटर, इसकी कीमत थी $2। ये डिस्पोजेबल है, एक शिफ्ट के लिए होता है। जो ही ये एपिडेमिक आया, ये $20 में भी फरोख्त होता रहा है। रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन है पहनने वाले की। ये N95 का मतलब ये है कि 95% प्रोटेक्शन देता है। और इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर आपको होनी चाहिए कि जो शख्स भी ये N95 पहन रहा है, आईसीयू में या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हेल्थ वर्कर है, ये उसको 100% प्रोटेक्शन नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि मेरा चेहरा का साइज़ आपसे मुख्तलिफ है, मेरी फिगर आपसे मुख्तलिफ है, मेरे नाक का साइज़ आपसे मुख्तलिफ है, इसलिए हर बंदे के लिए N95 मास्क रेस्पिरेटर जो है ना, ये सूटेबल नहीं है। फिर सूटेबल क्या है? उसका जवाब ये है कि इसके लिए एक फिट टेस्ट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी हॉस्पिटल में फिट टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। मैं खुद आज से 9 साल पहले इस टेस्ट से गुजरा हुआ हूँ। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन सा मेक, किस शेप का N95 मास्क जो है आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, जो कि आपको इस बीमारी से बचाएगा। तो इसके लिए फिट टेस्ट चूँकि हमारे पास सहूलत नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम डबल मास्क पहना करें। और ये जो सर्जिकल मास्क हम आमतौर पर पहन रहे हैं, ये ना ही इवेल्युएटेड है, ना ही टेस्टेड है FDA से, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये पहनना बहुत ज़रूरी है। और डिस्टेंस मेंटेन करें।
یہ نئی ڈیزیز ہے لیکن اٹس اے اولڈ تھریٹ، اٹس اے نیو ڈیزیز بٹ اولڈ تھریٹ. اس کی بہت سی چیزیں جو ہے نا ٹی بی کے ساتھ مشترک ہیں، ملتی ہیں. لائک ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے. اس کی ادویات جو ہیں ریسرچ فنڈنگ بالکل نہیں ہے، کوئی نئی دوائی وجود میں نہیں آئی. ٹرائی ایج ان ہیلتھ سینٹرز کرنا چاہیے جو کہ نہیں ہے. سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ آئسولیشن جو کہ ٹی بی کے مریض کی بھی ہوتی ہے، اس مریض میں بھی ریکمینڈڈ ہے. ٹرینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹرینڈ پرسونل، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم بہت جلدی بہت سے ڈاکٹرز اور نرسز کو آئی سی یو کی ٹریننگ دیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ ایسی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. اور پبلک کو اویئر کریں اور ان کو کف ایٹیکیٹ سکھائیں. کف ایٹیکیٹ سے مراد یہ ہے اگر مجھے چھینک آئی ہے یا مجھے کھانسی آئی ہے تو میں ایسے کھانسی کروں گا تاکہ دوسرے اس سے محفوظ رہیں. اب اس کا ہماری پبلک پہ، ہمارے معاشرے پہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس آؤٹ بریک کا بڑا ہی خطرناک آیا ہے. ہمارے ہیلتھ سسٹمز جو ہے نا وہ بیٹھ چکے ہیں، وہ اسٹرینڈ ہیں. جو دوسرے مریض ہیں، جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، جس کو کینسر ہے، وہ کہاں پہ جائیں؟ ہمارے آدھے ہسپتال تو اب جو ہے نا کورونا وارڈ بن چکے ہیں. یہ ایک اور چیلنج ہے. پی پی ای کی کمی، ہمارے ڈاکٹرز کیا پہنے؟ انفارچونیٹلی اٹلی جیسے ملک میں بھی پی پی ای کی کمی ہے. امریکہ میں پی پی ای کی کمی ہے. اٹلی میں سینکڑوں ڈاکٹرز اور نرسز ہیلتھ پرسونل جو ہے نا اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. اور ہمارے پیارے ملک میں بھی بے تحاشا اموات ہو چکی ہیں ہمارے کولیگز کی، ہمارے ڈاکٹرز کی، ہماری نرسز کی. پھر یورپ جیسے ملکوں میں بھی بریل پلیسز کی شارٹیج ہو گئی کہ ہم مریضوں کو جو فوت ہو رہے ہیں ان کو کہاں پہ دفنائیں گے. اللہ نہ کرے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ صورت پیدا ہو جائے اگر ہم نے اس کی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی. اور اس سے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا چرچا شروع ہونا آج سے گزشتہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں. وہ نیو ورلڈ آرڈر نہ آیا تھا نہ آیا ہے. اب یہ کورونا از دا نیو ورلڈ آرڈر. اس نے ساری دنیا کو چینج کر دیا ہے. اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے. اب ہمیں آئندہ کئی سالوں تک ایک نئے ایرا میں رہنا ہوگا. ہمیں پاورٹی سے لڑنا ہوگا، ہمیں لیک آف ریسورسز سے لڑنا ہوگا. ہمیں زیادہ فنڈز دینے پڑیں گے کہ ہم نئی ریسرچ کریں، نئی ڈرگس لے کے آئیں اور کس طریقے سے ہم اپنی پاپولیشن کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور سٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن، ایون ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کو چائنا وائرس کا نام دے رہا ہے، یعنی کہ بدنام چائنیز کو کر رہے ہیں. یہ ایک بیماری ہے، آفت ہے، آ گئی ہے بھائی. اس میں تم آپ پولیٹیکل مائلیج کیوں لے رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے ہزاروں دوست، ہمارے کولیگز جو ہے نا اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. میں اپنے کولیگ سے، اپنے ڈاکٹر دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت جو ہے نا ہیروئزم کا نہیں ہے. آج آپ مریضوں کی ہوپ ہیں اور کل آپ ان کے ہیرو ہوں گے. آپ نے معاشرے کو یہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹرز کی، نرسز کی، میڈیکل ورکرز کی جو قربانیاں دی ہیں ان کو آنر کریں. اور کسی سے، آپ کو، میرے دوستوں کو، آپ کو بھی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آپ ایک نوبل پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا ایسے پروفیشن سے تعلق ہے جو کہ پیغمبروں کا پروفیشن ہے. آپ نے خدمت کرنی ہے اور جزا آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی ہے. آپ میں اور ایک سولجر میں بیسک فرق یہ ہے کہ سپاہی جو ہے وہ بندوق لے کے اکیلا محاذ پہ جاتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹرز، نرسز، آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ حضرت امام حسین کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ اپنے خاندان کو لے کر اس محاذ پہ جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بھی اس
اس وبا کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے لا رہے ہیں اور اس جہاد میں آپ شریک ہیں. آپ کو اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اب ایگزٹ اسٹریٹجی آف کووڈ-19 کیا ہونی چاہیے؟ ہم کس طریقے سے کووڈ-19 سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف ویکسین ہے. اس وقت تقریباً 120 سینٹرز میں دنیا میں اس کی ویکسینیشن پہ کام ہو رہا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ یہ انجیکشن فارم میں آئے گی یا ٹیبلٹ فارم میں آئے گی. اگر ٹیبلٹ فارم میں آ جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. انجیکشن آئے گا، تقریباً 7 سے 8 لاکھ ارب آبادی ہے دنیا کی. ہم کہاں سے ایکسپرٹیز لائیں گے؟ کیسے ہم سب کو ویکسینیٹ کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے، نیور اسٹاپ، ڈو یور بیسٹ. ٹوڈے یو آر somebody's hope and tomorrow you will be somebody's hero. یہ انٹرنیشنل پلمونالوجسٹ گروپ کا یہ نعرہ ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں اور ایک ایزی نوٹ کے اوپر حسب حال کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ میں نے شعر عرض کیے ہیں. اداس عہد گزشتہ میں بام و درد تو نہ تھے، اداس عہد گزشتہ میں بام و درد تو نہ تھے، یہی گلی تھی یہ حرما نصیب گھر تو نہ تھے. دعائے رد بلا آؤ مل کے مانگتے ہیں، خراب حال تھے تم بھی خراب در تو نہ تھے. میری زمین کو بے فیض کر دیا کس نے، یہی شجر تھے مگر اتنے بے ثمر تو نہ تھے. یہ کس نے چھین لی آنکھوں سے مسکراہٹ بھی، یہ آستین یہ دامن لہو سے تر تو نہ تھے. یہ لائٹر نوٹ پہ تھا. اور ایک فارسی کا شعر بھی آپ کی خدمت میں، ایک مشہور شعر ہے، گماں ببر کے پایاں رسید کار جنوں، ہزار باد آئے ناخوردست پر سر طاقست. یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ آپ کا کار جنوں ختم ہو گیا ہے، ابھی تو ہزاروں پیمانے جو آپ نے نہیں پیے وہ برسر طاق پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے ڈاکٹرز، میری نرسوں، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. اور سب دوستوں سے، پاکستان کی عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ آئے ہم اجتماعی طور پہ توبہ کریں اور اللہ سے کہیں، اللہ سے کے سامنے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے ہماری خلاصی دے، ہماری جان چھڑا. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ.